غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی من الصالحین ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، میں جسے چاہوں بیٹے عطا فرماؤں، میں جسے چاہوں بیٹی عطا فرماؤں، میں جسے چاہوں بیٹے اور بیٹی عطا فرماؤں، اور میں جسے چاہوں بے اولاد رکھوں۔ کوئی ہے ان میں رد و بدل کرنے والا؟ یہ مفہوم ہے ترجمے کا۔ بکر موتی میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور 7ویں دفعہ اس کی جو زوجہ تھی، جو وائف تھی، وہ 7ویں دفعہ بھی پریگننٹ تھی۔ اس کے یہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بڑی سختی سے اپنی بیوی کو کہا، اگر تمہاری بیٹی ہوئی اس بار تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بس وہ بیچاری بہت خفا ہوئی، بہت پریشان ہوئی، بہت دکھی ہوئی۔ خیر، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ شخص جب رات کو سوئے تو اس نے کیا، خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظارہ دکھایا، فرشتے آئے، اس کو پکڑا اور کہنے لگے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ کون سے دروازے سے لے کر چلے؟ جب پہلے دروازے کی طرف اس کو لے کر گئے کہ یہاں سے اس کو دھکا دیتے ہیں جہنم میں، تو وہاں پر اس کو پہلی بیٹی کھڑی تھی کہ میرے پاپا کو جہنم میں دھکا نہیں دینا ہے۔ انہوں نے کہا چلو دوسری دروازے کی طرف لے چلتے ہیں۔ جب وہاں پر چلے گئے فرشتے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر دوسری بیٹی سی کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جہنم میں دھکا دینا ہے۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں، اس کو دھکا نہیں دینا ہے، یہ میرے پاپا ہیں۔ تیسرے دروازے کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں گئے تو وہاں پر اس کو دیکھا تو تیسری بیٹی کھڑی تھی۔ وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ بچیوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے پاپا ہیں، میرے پاپا ہیں، اس کو آپ نے کیا مطلب جہنم میں نہیں گرا سکتے۔ انہوں نے کہا چلو چوتھے دروازے کی طرف چلتے ہیں، وہ تو خالی ہوگا۔ جب چوتھے دروازے کی طرف گئے تو وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کہ وہاں پر بھی چوتھی بیٹی کھڑی تھی دروازے میں راستہ پکڑ کر۔ تو کہنے لگے اس کو جہنم میں دھکا دینا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے پاپا ہیں، اس کو جہنم میں دھکا نہیں دینا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ یہ 5ویں دروازے کی طرف چل پڑے کہ چلو یہاں پر تو انشاءاللہ دروازہ کھلا ہوگا، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ وہاں پر 5ویں نمبر کی بیٹی کھڑی ہے۔ اس نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ میں نے کہا چل چھٹے پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ لیکن جب یہ 7ویں دروازے کی طرف گئے تو وہ تو یقیناً خالی تھا، کیونکہ اس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ تو انہوں نے کیا، جب اس کو لے کر گئے دروازے کی طرف تو وہ دروازہ خالی تھا، اس پر ایسی کوئی بیٹی نہیں تھی 7ویں دروازے پر۔ بس انہوں نے کیا، اس کو دھکا دینا ہی تھا کہ اس دوران نیند سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ نیند کہاں تھی، وہ تو ایک حقیقت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو یہ خوف اس پر طاری تھا اور چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی تھی اور شدید خوف کی وجہ سے پسینہ پسینہ۔ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہیں۔ آج جب ہم نے جس سے شادی کی ہے وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں نا۔ جب یہ بیٹیاں پیدا نہ ہوں تو پھر یہ سلسلہ تو دنیا کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو بچی عطا فرماتا ہے، نر مادہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات غلط ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف بیٹا ہی ہو۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، دیکھو چلا اٹھا کہ اللہ پاک یہ 7ویں بھی مجھے بیٹی عطا فرمائے کہ جہنم سے میرے خلاصی ہو۔ یہ غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم۔